ہیں یہ بعض وقت اس کی ایک ایک آیت جو ہے کافی وقت لے لیتی ہے. یہ دیکھیے یہ 76 سورت ہے, وہی 29واں پارہ چل رہا ہے. اب یہاں یہ بات سمجھیے کہ پہلے ہم لفظ دہر کو سمجھیں, اس میں بہت گہرائی ہے. ایک حدیث ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غالباً روایت کی ہوئی, مسلم و بخاری کی ہے کہ انا الدہر, میں زمانہ ہوں, میں ہی دن رات کی ہیر پھیر کرتا ہوں. اب ذرا تھوڑا میرے ساتھ آپ فالو کیجئے کہ اس وقت آپ گھڑی مت دیکھیے, مگر وقت گزر رہا ہے, گزر رہا ہے وقت, ایک ایک سیکنڈ, دو سیکنڈ. اگر اسی طریقے سے آپ کانسنٹریٹ کرتے بیٹھے تو گھنٹہ بھر گزر جائے گا. وقت گزر رہا ہے, روک نہیں سکتے آپ اس کو, چلے جا رہا ہے. یہ دہر ہے. اب اس کے وجود کا ثبوت یہ گھڑی ہے, یہ ٹائم ناپ رہی ہے. بھئی ٹائم نامی چیز کوئی چیز ہے نا, جبھی تو ناپ رہی ہے. There is something known as time, then only you can measure it. زمانہ نامی کوئی چیز ہے, جبھی تو اس کو ناپا جا رہا ہے. تو یہ زمانہ کیسا ناپا جا رہا ہے؟ زمین گھوم رہی ہے اپنے ایکسس کے اطراف, ایک چکر مارتی ہے, ہم اس کو 24 گھنٹے بولتے ہیں. پھر سورج کے اطراف ایک چکر مارتی ہے, اس کو ہم 1 سال بولتے ہیں. جیسا یہ گھڑی وقت کا ثبوت دے رہی ہے, اسی طریقے سے یہ زمین کا گھومنا, یہ تمام پلانٹس کا گھومنا, ساری کائنات کا گھومنا زمانے کے وجود کا جو ہے ثبوت دے رہی ہے. میں اس سے پہلے بول چکا ہوں, میں اتفاق سے دیکھنا بھول گیا, اپریل 2002 یا 2003 بی بی سی کے دوپہر کی نیوز میں بات آئی تھی کہ سائنٹسٹ نے یہ ڈسکور کیا ہے کہ بفور دا ایگزسٹنس آف دی یونیورس دیر واز اونلی ٹائم. کائنات کے وجود میں آنے سے پہلے صرف زمانہ تھا. حدیث کا ثبوت مل گیا, کوئی بھی نہیں نوٹ کرے. اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک تو انا الدہر کی حدیث ہے اور ایک مشکات میں حدیث ریپورٹڈ ہے. صحابہ نہیں چھوڑے ایسے سوالات. صحابہ نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یہ کائنات سے پہلے کیا تھا؟ تو آپ نے کہا کچھ نہیں, اللہ تھا, دہر تھا, ٹائم تھا. آج سائنس اللہ کے وجود کا ثبوت دے رہی ہے, مگر کوئی پڑھنے والے, سننے والے, ڈسکس کرنے والے کوئی نہیں ہے. تو اب یہ معلوم ہوا کہ عربی میں دہر کا لفظ یہ زمانے کے لیے ہے. انا الدہر, زمانہ ہے, گزر رہا ہے. یہ کائنات رہو یا نہ رہو, زمانہ گزرے گا. گھڑی رہے نہ رہے, زمانہ گزرے گا. زمین گھومے یا نہ گھومے, زمانہ گزرے گا. یہ زمانہ تھا, یہ زمانہ ہے, یہ زمانہ رہے گا. یہ دہر ہے. اور ایک عربی ورڈ العصر, والعصر ان الانسان لفی خسر. یہ ہسٹورک ٹائم ہے. یہ کوئی 10-12 ورڈز استعمال ہوئے ہیں, گناہوں کے لیے کوئی 15-20 لفظ استعمال ہوئے ہیں. گریڈیشنز, اسم بھی گناہ ہے, ذنوب بھی گناہ ہے, خطا بھی گناہ ہے, اس طریقے سے جو ہم غور ہی نہیں کرے ان الفاظ پہ. تو یہاں دہر کے معنی یہ ہے کہ وہ زمانہ جو بغیر آپ کے میجر کرے کہ جو ہے گزرتا چلا جا رہا ہے. اب اس کے بارے میں بات آ رہی ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہ کے نام سے جو فائدہ پہنچانے والا ہے, رحم کرنے والا ہے. هل آتا علی انسانی حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا. کیا انسان پر, دیکھیں پھر انسان پر, الناس نہیں بولے, بشر نہیں بولے, کیا انسان پر ایسا وقت نہیں گزرا جبکہ وہ کوئی چیز تذکرے کے قابل ہی نہیں تھی. بھئی اینسٹائن بھی ماں کے پیٹ میں ہوگا, وہ بھی اپنے ماں باپ کا نطفہ ہوگا, وہ اس سے ابھی علاقہ بنا ہوگا, مگر وہ تذکرے کے قابل کوئی چیز نہیں تھی. بچہ ہوگا, میٹرک میں فیل ہوا 3 وقت, کوئی تذکرے کے قابل چیز نہیں تھی. اس کے بعد میں تھیوری آف ریلیٹیوٹی اننسیٹ کیا. آج اس کے نام پہ جو ہے راکٹس چلے جا رہے ہیں اس کو ویریفائی کرنے کے لیے, اتنا بڑا سائنٹسٹ ہوا. لیکن ایک زمانے میں تذکرے کے قابل کوئی چیز نہیں تھا, نطفہ تھا, علقہ تھا. اس کے بعد میں آپ ہسٹری آف مین, اینتھروپولوجی وغیرہ اگر پڑھیں تو دیکھیں کہ کیو مین تھا. وہ گوریلا اور بندروں میں, انسانوں میں جو ہے کوئی خاص فرق نظر نہیں آتا تھا. ہسٹری اگر پوری اٹھا کے دیکھیں, آج تو ایک عجیب حساب ہے, بے سیل لے کے آپ امریکہ سے بات کریں, کوئی کنیکشن ہی نہیں ہے آپ کا, وہی کو نہیں مان رہے.
ارے یار یو آر ایجوکیٹڈ, ہاؤ ڈو یو بلیو ان انسپریشن بولے, ہاں, اور ٹیلی فون لے کے آپ سیل سے جو ہے امریکہ سے بات کر رہے ہیں بغیر کنیکشن کے. اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں سے بات نہیں کر سکتے بغیر کوئی کنیکشن کے, اس طریقے کے. کیا بات ہے, یہ آیات ہیں. تو اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیا انسان پر ایسا وقت گزرا نہیں جبکہ وہی کوئی تذکرے کے قابل کوئی چیز نہیں تھا. انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج, بے شک ہم نے انسان کو ایک ملے جلے نطفے سے بنایا, مرد کے نطفے سے اور عورت کے نطفے سے. اب دیکھیں یہاں ایک بات سمجھنا ہے کہ مرد کے نطفے سے اور عورت کے نطفے سے ہیریڈیٹری کا انفارمیشن آتا ہے کہ یہ بچہ کیسا بنے گا. تو یہ جو انفارمیشن آتا ہے, اگر آپ جیسا ٹیپ ہو رہا ہے اگر ایسا ٹیپ کرے اور وہ ٹیپ کو پھیلائے تو یہاں سے لے کے سورج تک چلے جائے گا. 93 ملین مائلز کا ٹیپ ہوگا وہ. اور اگر کتابوں میں لکھتے چلے گئے آپ تو ایک ایک پیج پہ 200 ورڈز اگر لکھے آپ اور 500 پیجز کی ایک کتاب ہوئی تو ایسے 40 کتابوں کی ضرورت ہوگی. کس پہ؟ نطفے پہ لکھا ہوا ہے, مرد اور عورت کے نطفے پہ لکھا ہوا ہے. اب لوگ دیکھ کے بول رہے ہیں کیا بالکل باپ کے ویسا ہے, دیکھو بولے, کوئی نہیں دیکھے تو بتا دینا اس کو, بالکل باپ کے ویسا, پورا ننیال پہ گیا نانا کے ویسا ہے. یہ کیسا ہو رہا نانا کے ویسا دادا کے ویسا؟ یہاں بات آ رہی ہے. یہ 1450 برس پہلے بات بتا دی گئی ہے کہ یہ نطفہ امشاج سے ہم نے تم کو پیدا کیا. کائے کے لیے پیدا کیا؟ نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا, تاکہ تم کو آزمائیں, اسی لیے تم کو دیکھتا سنتا بنایا. تم کدھر اپنی نگاہیں اور کان استعمال کر رہے ہو؟ تمہاری آزمائش یہ ہو رہی ہے کہ تم کیا دیکھ رہے ہو, کیا سن رہے ہو. قرآن سن رہے ہو, غزلیات سن رہے ہو, قرآن دیکھ رہے ہو, اللہ تعالیٰ کی کائنات کی نشانیوں پہ غور کر رہے ہو, یا پھر سیریل 3rd کلاس قسم کے دیکھتے بیٹھے ہو. اللہ محفوظ رکھے, ہم سب کو معاف کرے. بس یہ آزمائش ہو رہی ہے. ہمارے کوئی پہچانت کے لوگوں میں غیر مسلم تھے بیچارے, ٹی وی دیکھ رہے تھے, کارڈیاک اریسٹ ہو گیا, ختم ہو گیا. آخری سین تو ٹی وی کا تھا. ہماری خوش قسمتی یہ ہے کہ ہم کو کلمہ نصیب ہو جائے آخری میں, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہم کو ہمارے متعلقین کو اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے. تو یہ دیکھتا سنتا بنایا تاکہ تم کو آزمائے. یہی بات سورہ ملک میں بھی گزری ہے, سورہ ہود میں بھی گزری ہے, اوپر ذکر آ گیا اس کا. انا ہدیناہ السبیلا اما شاکرا و اما کفورا. ہم نے اس کو راستہ دکھا دیا ہے, قرآن اور حدیث کا راستہ دکھا دیا ہے, اس کو ہر دور میں دکھایا ہے تا قیامت. یہ اب چاہے وہ اس کو مان لے اور شکر ادا کرے, اور چاہے اس کا انکار کرے اور ناشکری کرے. The choice is yours. دیکھیں ایک عجیب قسم کا مکسڈ معاملہ ہے. تقدیر ہے, اللہ تعالیٰ کا علم ہے, اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے ہم کیا کریں گے. اس وقت میں ایسا ہاتھ ہلاؤں گا, لکھ دیا ہے. ان کا پکا علم ہے, پریسیشن ہے ان کے علم میں, اس سے ہم کو کوئی تعلق نہیں ہے. ان کا علم غلط نہیں ہو سکتا, ہم کو چوائس دیا گیا ہے. آپ کو نہیں معلوم تقدیر میں یہاں آئیں گے نہیں آئیں گے, یہاں سے جائیں گے نہیں جائیں گے, نہیں آپ کو نہیں معلوم. وہ اللہ تعالیٰ اپنا پاور بتا رہے ہیں, ہمارے پاور میں ہم کو معلوم ہے, ہمارا علم ایسا ہے, ہم کو معلوم ہے تم کیا کیا کرو گے. لیکن چوائس تمہارا ہے. ہم نے تم کو راستہ بتا دیا ہے, جنت کا راستہ بتا دیا. اب تم شکر ادا کرو, ایکسپٹ کر لو, ایکسپٹنس ایکنالج کر لو, یا پھر ناشکری کرو, کفر کرو, انکار کرو. چوائس تمہارا ہے, تم پہ چھوڑ دیا ہے. انا اعتدنا للکافرین سلاسلا واغلالا وسعیرا. بے شک ہم نے کافروں کے لیے زنجیریں بنائی ہیں, گردن میں ڈالنے طوق بنائے ہیں, اور شعلے والی آگ بنائی ہے. ان الابرار یشربون من کاس کان مزاجہ کافورا. اور بے شک جو نیک لوگ ہوں گے وہ ایک ایسے گلاس میں پیئیں گے جس میں کافور ملا ہوا ہوگا, یعنی جس میں ٹھنڈک بھی ہوگی, خوشبو بھی ہوگی. دیکھیے ایک عجیب سی بات ہے, مزاج کا عربی معنی مکسچر کے ہیں. عربی میں مزاج کے معنی مکسچر کے ہیں, ملاوٹ جس میں کی گئی ہے, مکسچر. ہم اردو میں مزاج طبیعت کو بولتے ہیں. کیا ہے بھائی مزاج خراب تھا, سنا میں آپ کا, غصیلے مزاج کے ہیں ان لوگ. یہ فرق ہو گیا ہے زبان میں آنے کے بعد. اب یہاں آ کے جو ہے اگر آپ عربی کے مزاج پہ زور نہیں دیے تو بات نہیں سمجھ میں آئے گی آپ, تو وہ اردو کے مزاج کو نکالنا پڑے گا. پھر کافور, یہ جھنگورا نہیں آنا بول کے گولیاں ڈالتے ہیں ہم کافور کے. یہ کافور الگ ہے جس میں خوشبو ہوگی, جس میں ٹھنڈک ہوگی. دیکھیے اب جنت کا ڈسکرپشن آ رہا ہے. ایک بات ذہن میں رکھیے,
کہ جس کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے نہ جسے کسی کان نے سنا ہے. اب ہم اس کا کیسا اندازہ لگائیں؟ بھئی اب آج کل تو پیزاز مل رہے ہیں یہاں. پہلے جب نہیں ملتے تھے تو بچے آ کے باہر سے بولتے تھے کیا مزے کا رہتا پیزا, کیسا رہتا, بولے تو بنوں کے بیچ میں وہ کیا کی ڈالتے, کیا سمجھ میں نہیں آتا تھا. تشبیہ دے کے سمجھا. تو جنت کا معاملہ, دوزخ کا معاملہ ہم لوگوں کے ساتھ ایسی ہے, تشبیہ دے کے سمجھائی جا رہی. وہاں کی آگ کا ہم کو کیا اندازہ ہوگا, وہاں کی لذتوں کا ہم کو کیا اندازہ ہوگا. تو یہاں یعنی یہ جو نیک لوگ ہوں گے ان کو جو ہے ایک خوشبودار چیز ملا کر جو ہے ایک چشمے میں عینی یشربو بہا عباد اللہ, یعنی ایک چشمہ ہوگا جس سے اللہ تعالیٰ کے بندے جو ہوں گے ان کو پلایا جائے گا. یفجرونہا تفجیرا, اور وہ چشمے سے وہ نہریں پھاڑ کے اپنی طرف لے کے چلے جائیں گے. تو کیا نہیں, یہاں تو کوکا کولا کی فیکٹری ہے, بس نہیں ہے صاحب اسٹاک ختم ہو گیا بولے تو اسٹاک ختم ہوا. اسٹاک ختم ہونے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. آپ کو پسند ہے تو آپ ایک نالی لے ہی اپنے گھر کے طرف لے کے چلے جائیے. پھر یہ کون لوگ تھے؟ یوفون بالنذر, یہ اپنی نظریں پوری کرتے تھے. نظر کیا ہے ہمارے پاس اردو زبان میں؟ منت مانگنا. دیکھیے اس کا حکم نہیں ہے, یہ علماء کو جو میں پڑھا ہوں ایسا منت مانگنے کا حکم نہیں ہے. اگر کوئی مانگ لے تو پھر جائز چیزوں کی منت مانگے, اور پھر اللہ کے نام کے ساتھ ہو, غیر اللہ کے نام کے ساتھ نہ ہو. جیسا انشاءاللہ اگر مجھے فرسٹ کلاس مل گیا تو میں 10 دوگانے نماز پڑھوں گا, میں 10 فقیروں کو کھانا کھلاؤں گا. تو وہ یہ ایسے لوگ تھے جو ایسی نظر جب مانتے تھے تو اس کو پورا کرتے تھے. اور پھر وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا, اور پھر ایسے دن سے ڈرتے تھے جس کی مصیبت چاروں طرف پھیلی ہوئی ہوگی. ڈرتے تھے. دیکھیے اب جیسا ہماری عمر سے ہم جو گزر رہے ہیں, اللہ کا فضل ہے, کبھی احساس آنے لگتا ہے کہ نہیں معلوم شام میں چلے جائیں, اب چلے جائیں, یہ موت کا موسم ہے. یہ اب یہ عمروں میں مرے تو کوئی تعجب بھی نہیں ہوتا ہو بھئی کیا عمر کے تھے فلانے تو اب یہ اس جگہ پہ یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ قیامت کے دن کو کیسا فیس کریں گے. جس کو قرآن کے ہر حرف پہ ہر لفظ پہ یقین ہے وہ تو مان لے گا کہ وہ لوگ, یہ کون لوگ تھے؟ وہ لوگ تھے جو اس کی مصیبت سے جو چاروں طرف پھیلی ہوئی تھی, یخافون, ڈرتے تھے وہ لوگ. تو ڈرنے والے کی زندگی الگ ہی ہوتی ہے, وہ نماز روزے زکوٰۃ اس میں لگا ہوا رہتا. ہم کو دیکھ کے کسی کو اندازہ نہیں ہوتا, بلکہ بعض لوگ بولتے ہیں کہ ان کو تو مرنے کا آئیڈیا ہی نہیں ہے, بالکل ایسا گزارا جیسا موت ہے ہی نہیں. اب وہ ایک آدھ مار پڑی, ہاسپٹلائز ہوئے تو پھر اللہ یاد آتا. تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو یاد دلانے کے لیے ہاسپٹل کو بھی جاتے رہتا, بیمار ڈالتے رہتا, کیونکہ صحت مند رہے تو کہاں سے یاد آتا. تو پھر یہاں اس دن کا جو ہے چوطرف ڈر, جو اس دن سے ڈرتے تھے جس کا خوف چوطرف پھیلا ہوا ہوگا. اب دیکھیں یہ پورے کوالٹیز نوٹ کیجئے جنتیوں کے. قیامت سے ڈر رہے ہیں, اپنے نظروں کو منتوں کو پوری کر رہے ہیں. وہ یتیمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا, اور پھر اللہ تعالیٰ کی محبت میں کھانا کھلا رہے ہیں غریب کو, یتیم کو اور قیدی کو. اللہ کی محبت میں کھلا رہے ہیں. پھر اس کی وضاحت آئی ہے. اور پھر انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا, ہم صرف اللہ تعالیٰ کی توجہ حاصل کرنے کے لیے تم کو کھلا رہے ہیں, نہ ہم تم سے بدلہ چاہتے ہیں نہ ہم تم سے شکریہ ادا چاہتے ہیں. دیکھیے بات ہم کیا کرتے, ایک دے دو 10 روپے, کبھی کام آ جائیں گا, وہ یا ان سے فون کر کے خیریت پوچھ لو, کبھی کام آ جائیں گے. بھئی جوان بچے ہیں ان کے پھرتے رہتے, ہمارا پورا معاملہ یہی رہتا. تو یہاں یہ جو جنتی تھے وہ جو ہے غریب کو اور یتیم کو اور قیدی کو کھلاتے تھے, اور وہ کہتے تھے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی توجہ حاصل کرنے کو تمہیں کھلا رہے ہیں, ہم کو تم سے کوئی بدلے کی ضرورت نہیں ہے, اور تم شکریہ ادا بھی مت کرو ہمارا, کیونکہ تو شکر تو اللہ تعالیٰ کا ادا کرنا ہے, ہم اس کے لیے نہیں کر رہے ہیں. انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا, بے شک ہم اپنے پالنے والے مالک اللہ کی طرف سے ایک ایسے دن سے جو ہے ڈرے ہوئے ہیں جس کی سختی کی وجہ سے پیشانی پہ بل آ جائیں گے. دیکھیے یہ ایکسپریشن ہے,
اگر کوئی خوف ہو گیا، ایک ڈر، کوئی مارنے آ رہا آپ کو، تو آپ ایک دم پیشانی جو ہے سکڑ لیتے ہیں، تو اس قسم کا جو ہے ڈر پیدا ہو جائے گا. اور پھر وَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ يَوْمٍ، تو اللہ تعالیٰ نے اس دن کی مصیبت سے، اس دن کے نقصان سے یہ جنتیوں کو بچا لیا. وَلَقَاهُمْ نَظْرَةً وَسُرُورًا، اور پھر ان میں ڈال دیا کیا؟ نظرہ، ظاہری خوشحالی، اور سرور، اندر کی خوشی. دیکھیں بڑی خاص بات ہے، یہ ڈسکرپشن کچھ عجیب قسم کے ہیں. اندر بھی سرور ہے. سرور کس کو بولتے ہیں آپ؟ اندر کی خوشی ہے، ظاہر نہیں ہوتی. آپ کو بڑا غور سے دیکھ کے بولنا، آپ سمجھتے ہیں کہ ان کے چہرے سے معلوم ہو رہا ہے کہ اندر خوش ہوئے ہیں، ڈھونڈنا پڑتا آپ کو چہرے پہ. اور ایک خوشی یہ ہے کہ آپ خے مار کے، ارے واہ واہ ماشاءاللہ کیا اچھی چیز ہو گئی، آپ اظہار کر دے رہے ہیں. تو اس دن دونوں قسم کی خوشی ہوگی جنتیوں کو، ظاہری خوشی بھی ہوگی، اندرونی خوشی بھی ہوگی. وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا، اور یہ دین میں عمل کرنے میں جو ان کو صبر کرنا پڑا، اس کے واسطے ان کا ریوارڈ، ان کی جزا جو ہے جنت ہے. اور حریرہ سلک بلکہ ترجمہ کیا. وہ کیسا سلک ہے، وہ کیسا کپڑا ہے، ہمارے بس کے باہر ہے، جنت کا کپڑا ہے. تو جو ہے ان لوگوں کو جو صبر کی تو مطلب یہ ہوا کہ دین کا جب کوئی کام کریں گے تو صبر کی ضرورت ہوگی. اب ماشاءاللہ دھوپ میں اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہاں جمع کیا اپنی کتاب سمجھنے کے لیے، تو دھوپ میں صبر تو کرنا پڑا. بھئی بعض کو بھوک بھی لگی ہوگی، بعض کو نیند بھی آ رہی ہوگی. تو دین کے کام میں تو یہ تمام جو اللہ تعالیٰ رکھتے نہیں، فوراً دے دیتے اجر، بلکہ بڑا کے جو ہے اجر دے دیتے، 700 بغیر حساب دیتے. پھر کہا کہ متقین فیہا علی الارائک، یہ تکیے لگائے ہوئے، کشنز لگائے ہوئے اونچے اونچے تختوں پر، دیوانز پر جو ہے بیٹھے رہیں گے. لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا، نہ وہاں سورج دیکھیں گے نہ سخت قسم کی سردی دیکھیں گے. اب پسینہ آ رہا، گرمی ہو رہی ہے، باہر دھوپ تیز ہے، جاڑوں میں بہت جاڑے ہو رہے ہیں، سردی ہو رہی ہے، لوگ اوڑے، ایسا بہترین پلیزنٹ ماحول ہوگا، جنت کا بہترین ماحول ہوگا. جیسا لوگ بتاتے ہیں کہ بھئی 25 ڈگری سینٹی گریڈ اے سی کے واسطے بڑا اچھا ٹیمپریچر ہوتا ہے. ایک جنرل سٹڈی میں جو ہے کرتے ہیں کہ 25 ڈگری سینٹ تو یہاں کے ماحول کے لیے، ہمارے ماحول کے لیے بڑا اچھا رہتا ہے. ذرا زیادہ کم کر دیں گے آپ، سردی ہونے لگیں گی، بڑھا دیں گے تو پھر گرمی رہے گی. تو بالکل پلیزنٹ ٹیمپریچر وہاں ہوگا. وَدَانِيَةً عَلَيْهِ ظِلَالُهَا وَذُلِّلَتْ خُطُوفُهَا تَذْلِيلًا، اور پھر وہ ان کے جو سائے ہوں گے جنت کے، وہ نیچے ہوں گے، اور میوے بھی جھکا دیے جائیں گے، بالکل نیچے ہوں گے. یعنی آپ کو کوشش کرنے کی، وہ آم لگے ہیں، بچے پتھرے اٹھا کے مار رہے ہیں، وہ بمبو لا کے توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، جو گھروں میں آم کے جھاڑا ہیں، نہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے. وہ پھل جو ہے بالکل آپ جب چاہیں گے، جب وہ نیچے ہو جائیں گے، آپ کھا لیں گے، پی لیں گے. اس قسم کا معاملہ جنت کا ہوگا. اور پھر وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرًا، اور پھر ان کے اطراف سروس گھومتے رہے گی، برتنوں کی، چاندی کے برتن اور کانچ کے گلاس لیے ہوئے. یعنی جیسا ہوٹل میں جو ہے سب بوائز بیٹلرز جو ہے گھومتے رہتے، اس طرح سے گھومتے رہیں گے. خواریر من فضة خدروها تقدیرا، یعنی یہ جو ہے کانچ کے گلاس ہوں گے، چاندی کی کانچ ہوگی. دیکھیے ایک چیز ہے، بعض لوگ، میرے پاس بھی تھی پہلے اینک، وہ کہ فوٹو سینسیٹیو گلاس جس کو بولتے ہیں آپ، کہ دھوپ میں جانے سے کالی ہو جاتی، اندر آنے سے پھر سفید ہو جاتی. اس میں سلور ہائی لائٹس ہوتے ہیں، چاندی کے کمپاؤنڈز ہوتے ہیں. ہو سکتا ہے فوٹو سینسیٹیو گلاس کے جو ہے وہاں آپ خورے ہوگے جس میں جو ہے پلایا جائے گا لوگوں کو، وہ بھی پاسبل ہے. یا چاندی ہوگی جو بالکل ٹرانسپیرنٹ ہوگی کانچ کی طرح، اور پھر اس میں خدروہا، اس میں ناپ دیا جائے گا، ایک ناپ تقدیرہ، ایک ناپ، ایک ایسٹیمیشن جو ہے ناپ دیا جائے گا. وَيُسْقُونَ فِيهَا كَاسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا، اور پھر اس میں پیئیں گے کپس میں جس میں مکسچر ہوگا زنجبیلا. اب زنجبیلا کو بھی بتایا گیا ہے کہ بھئی سونٹ کا فلیور جس میں ہوتا ہے، یا ادرک کا فلیور جس میں ہوتا ہے. اب یہ پھر ہماری زبان ہو گئی ہے، ہم کو کیا معلوم کہ کس طریقے کا مزہ. اتنا معلوم ہے کہ بڑے مزے کے شربت ہوں گے. یہ عین فیہا تسمى سلسبیلا، یہ وہاں جنت کے چشمے ہیں جس کا نام ہے سلسبیلا.
وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ، اور ان کے اطراف بچے جو ہے گھومتے رہیں گے. یا تو یہ دو معنی سمجھ میں آتے کہ یہ بچے ہمیشہ سروس گلاسز لیے ہوئے، کھانے پینے کی چیزیں لیے ہوئے ہمیشہ گھومتے رہیں گے، یا یہ ہمیشہ بچے رہیں گے. ان کے بارے میں کہا گیا کہ اِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتُهُمْ لُؤْلُؤًا مَنْثُورًا، اور جب تم ان بچوں کو دیکھو گے تو ایسا معلوم ہوگا کہ یہ بکھرے ہوئے موتی ہیں. دیکھیے آج بھی آپ چھوٹے بچوں کو محبت کی نظر سے دکھے تو ویسی دکھتے. معصومیت اگر دیکھنا ہے تو یا تو جانور کی صورت دیکھیے یا چھوٹے بچے کی صورت دیکھیے، بڑوں کی صورت مت دیکھیے. تو یہ معصومیت، سکیٹرڈ پرلز، ایک عجیب قسم کا منظر یہ چھوٹے بچوں کا ہوگا. اور پھر کہا کہ فَإِذَا رَأَيْتَ ثُمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا، اور تم جب بھی دیکھو گے، جہاں بھی دیکھو گے، ایک بہترین حکومت دیکھو گے، ایک شاندار حکومت دیکھو گے، جہاں بھی نظر پڑے گی تمہاری ایک عجیب چیز ہوگی. اب جیسا بعض لوگ بولتے بھئی آپ جا کے کبھی وہ سنگاپور کا ایئرپورٹ دیکھیے، آپ ریاض کا ایئرپورٹ دیکھیے، آپ کیا ایئرپورٹ ہے بولے تو ایک عجب گلیمر دکھتا ہے کہ بھئی یہ ملک میں کیا پیسہ ہے، کیا ڈسپلے ہے تمام چیزوں کا. تو اللہ تعالیٰ چھوٹے چھوٹے چیزیں بتا دے رہے ہیں، یہ دیکھ لے کہ یہاں خوش ہو جاؤ. اس کے لیے اگر وہاں ہونا ہے تو پھر میرے قرآن اور حدیث پہ جو ہے تم کو عمل کرنا پڑے گا حاصل کرنے کے لیے. پھر عالیہم ثیاب سندس خضر واستبرق، اور ان کے اوپر کپڑے ہوں گے ہرے سلک کے اور بروکیٹ کے. دیکھیے برق سے ہے، اندر سے تو چمکتے ہوں گے، پھر یہ کیسے کپڑے ہوں گے نہیں معلوم. پھر کہا گیا ہے کہ وہ ہلو اساویر من فضہ، اور پھر ان کو چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے. اب یہ کوئی جنتیوں کا ماک ہوگا یا پھر بعض لوگوں کا جیسا خیال ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ عورتوں کو اس کی لالچ دی گئی ہے کہ بھئی تم یہاں سونا چاندی جب پسند کرتے ہو تو جنت میں جو ہے جو جنتی عورتیں ہوں گی ان کو شاید ایسا پنایا جائے گا، مردوں کو بھی پنایا جائے گا. وَسَقَّاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، اور اللہ تعالیٰ ان کا پالنے والا مالک اللہ ان کو ایک شربت پلائے گا جو پاک ہوگا. شرابًا طَهُورًا، دیکھیں شراب پھر اردو میں جو ہے ہم وائن کو بولتے ہیں. شراب عربی میں پینے کی چیز کو بولتے ہیں، اینی ڈرنک، کوئی بھی شربت. جیسا کوئی صاحب حجت کی خاطر بولے تھے آپ قرآن میں بتا دیجئے شراب حرام ہے، میں پینا چھوڑ دیتا ہوں. خمر کا لفظ آیا ہے شراب کے لیے. شراب اینی ڈرنک، آپ اس کو اردو میں ترجمہ کر کے کچھ بھی کر لیں گے. میں بار بار تھوڑا سا لائٹ کرنے کے لیے بھی بولتا ہوں کہ بھئی غضب کے معنی عربی میں جو ہے غصے کے ہے. آپ کہیں ولیمے کا کھانا کھا کے اٹھ کے بولتے کیا غضب کا کھانا تھا بھائی، تو اردو میں غضب الگ ہے، عربی میں غضب الگ ہے. کیا غصے کا کھانا تھا مطلب ہے اس کا. کوئی عرب سنیں گا تو بولیں گا ایک عجیب قوم ہے، اتنے اچھے کھانے کو غضب کا کھانا بول رہی ہے، طعام الغضب ایسا بولیں گے آپ اسے. تو یہاں جو ہے یہ چیزوں کا ذرا عربی اور اردو میں جو ہے جو فرق ہے الفاظ میں وہ ذہن میں رکھنا. ان ھذا کان لکم جزاء وکان سعیکم مشکورا، اور یہ تمہارے جو اعمال کرتے تھے اس کا جو تم نے کوشش کی تھی اس کی تم کو جزا مل رہی ہے، ریوارڈ مل رہا ہے، اور تمہاری کوشش ایکنالج کی جائے گی، ایکسپٹ کی جائے گی، مان لی جائے گی. شکر اسماء الحسنی میں یعنی اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کو مانتے ہیں، ہماری عبادت کو مانتے ہیں. تمہاری کوشش مان لی جائے گی. ایسا نہیں ہوگا کہ تم نمازیں پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، تلاوت قرآن کر رہے ہیں، لوگوں سے اچھے ہیں، بالکل قرآن اور حدیث کی زندگی گزار رہے ہیں، اس میں کوشش کر رہے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ آپ کو مانتے ہی نہیں. ویسا نہیں ہے. تم یہ کر کے دیکھو، یہ جو ہے مان لی جائے گی. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنزِيلًا، بے شک ہم نے آپ پر یہ قرآن نازل کی ہے آہستہ آہستہ، 23 برس کے عرصے میں نازل کیا. دیکھیں ایک بات ہے کہ فزکس کا ایک رول ہے کہ لائٹ ایگزرٹس پریشر، روشنی کا بھی پریشر ہوتا ہے، اور قرآن کو نور کہا گیا ہے، اور یہ نور 23 برس میں نازل ہوا ہے. قرآن کا وزن ہوتا تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی برداشت نہیں کر سکتی تھی، بیٹھ جاتی تھی. نور ہے یہ، وہ بھی ماں کا نور. اور پھر اس کے بعد حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ ایک وقت میری مانڈی پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مانڈی تھی، نزول شروع ہوا، وہی نازل ہونے لگی، تو مجھے ایسا محسوس ہوا کہ میری مانڈی ٹوٹ کے چکنا چور ہو جائے گی.
اتنا وزن مجھ پہ پڑنے لگا. تو اس لیے 23 برس کا عرصہ لینا پڑا. ایک ہی وقت نازل کر دے سکتے تھے, کتاب کی شکل میں نازل کر سکتے تھے, ہیلی کاپٹر سے جیسا پیمفلیٹس ڈراپ کرتے ویسا ڈراپ کر دے سکتے تھے, مگر رسول کے قلب پہ نازل کرنا صلی اللہ علیہ وسلم, اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اس قرآن کو خود پڑھیں, سمجھیں, اس پہ عمل کریں اور لوگوں کو بتائیں کہ بھئی اس کتاب پہ ایسا عمل کرنا ہے. تو 23 برس کے عرصے میں آہستہ آہستہ قرآن نازل ہوا. فَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّكَ, تو آپ اپنے پالنے والے اللہ کے حکم کے انتظار میں صبر کیجئے, بے صبری مت کیجئے, کیونکہ یہ آہستہ آہستہ نازل ہو رہا ہے قرآن. وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ عَاصِمًا وَكَفُورًا, اور ان میں سے کوئی گناہگار اور کسی کافر کا کہا مت مانیے, کسی کی اطاعت مت کیجیے. وَاذْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا, اور آپ اپنے پالنے والے اللہ کا نام صبح اور شام لیا کیجیے. اب اس میں ہم بھی مخاطب ہیں. صبح اور شام جو ہے اللہ تعالیٰ آپ کا پالنے والا, جو دیکھیے یہ رب کا, یہ ربی کا, ربہم, رب کا جو اتنا لفظ دہرایا گیا ہے, اس کا یہ بات سمجھنا ہے اس کی اہمیت کی, کہ یہ پالنے والا ہم جو ہے اللہ کو مانیں, دوسروں کو ہم نہیں مانیں. تو آپ کا جو پالنے والا ہے اس کے نام کی جو ہے آپ تسبیح کیجئے, ذکر کیجئے, یاد کیجئے. اب ذکر کے 3 معنی سمجھ میں آتے ہیں. ایک تو یہ جو ذکر ہم کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا, 3-4 معنی سمجھ میں آتے ہیں کہ سبحان اللہ, الحمدللہ, لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر, لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. پھر ایک نماز کو ذکر کہا گیا ہے, قرآن کو ذکر کہا گیا ہے. اب جو ہم اللہ تعالیٰ کی باتیں کر رہے ہیں یہ بھی ذکر ہے. تو اس میں جو ہے رات دن مشغول رہیے. وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ, اور پھر رات میں بھی اس کے آگے سجدہ کیجئے. تو مطلب یہ ہے کہ سجدہ ایک نماز کا سب میں اہم رکن بتا دیا, تو رات میں بھی نماز پڑھا کیجئے. اور پھر وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا, اور پھر ایک لمبی رات تک اس کی تسبیح کیجئے, اس کی عبادت میں مصروف رہیے. سبھا کے معنی مصروف رہنے کے بھی ہیں, تو تسبیح کیجئے اور اس کی عبادت میں جو ہے مصروف رہیے. یہ چیزیں ہم بھی کوشش کرنا چاہیے, کیونکہ مسنون ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا تھا اس کا, إِنَّ هَؤُلَاءِ يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ, بے شک یہ لوگ جو ہے جلد حاصل ہونے والی دنیا کو جو محبت کرتے ہیں, جلد حاصل ہونے والی دنیا کی محبت کرتے ہیں. وَيَزْرَعُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا, اور اپنے پیچھے پیٹ پیچھے پھینک دیتے ہیں ایک ایسا دن جو بہت بھاری ہوگا. دیکھیے ثقیل کے معنی جو ہے بھاری کے ہیں, اور یہ گریویٹی بھی بھاری پن کی وجہ سے ہے. گریویٹی کی وجہ سے وزن فیل ہوتا, تو اس دن گریویٹی سے پوری کائنات ایک جگہ سکڑ جائے گی. تو وہ دن جو ہے بڑی ہائی گریویٹی کا دن ہوگا. یہ بھی معنی سمجھ میں آتے ہیں. دیکھیے جیسا بلیک ہولز بتائے جاتے ہیں کہ بڑے بڑے ستارے اگر نزدیک سے گزر جائیں تو جو ہے ان کو کھینچ لے, وہ اتنی ان میں گریویٹی ہوتی ہے. تو قیامت کے دن جب یہ تمام پورا مادہ, پوری کائنات ایک جگہ سکڑ دی جائے گی تو کیا نہیں گریویٹی ہوگی. تو ویسے بھی بھاری دن ہوگا. اس طریقے سے بھی اگر دیکھیں تو میکسیمم گریویٹی کا دن ہوگا. نحنو خلقناہم وشددنا اسرہم, ہم نے ان کو پیدا کیا اور پھر ان کے سٹرکچر کو مضبوط بنایا. مضبوط ہے, کوئی پیچھے سے آ کے پیٹ پہ مارا, برابر مار لیے پیٹ پہ, ایسا نہیں کہ ٹوٹ کے گرے. آپ کے سٹرکچر کو مضبوط بنایا, ہڈیوں میں دم ہے. آپ جو ہے پول والٹ کر رہے ہیں, ہاپ سٹیپ اینڈ جمپ کر رہے ہیں, لانگ جمپ کر رہے ہیں, بھاگ رہے ہیں, کود رہے ہیں, کھڑے رہ رہے ہیں, بیٹھ رہے ہیں. ہاں, کس طریقے سے بیٹھ رہے ہیں. یہ جوڑ آپ کی مضبوط کس نے بنایا؟ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے. آپ ان سے پوچھئے جو بیٹھ نہیں سکتے, ان سے پوچھئے جوڑوں کی حقیقت کیا ہے, گھٹنوں کے جوڑوں کی حقیقت کیا ہے, جو نماز میں نہیں بیٹھ سکتے بیچارے. ایسی کیفیت. تو ہم نے جو ہے اس کو مضبوط بنایا. وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ تَبْدِيلًا, اور ہم جب چاہیں ان کی مثال جو ہے تبدیل کر دیں, بدل دیں, جیسا چاہے بنا دے سکتے. ایک معنی اس کے مفسرین یہ بھی دیے ہیں کہ بھئی قیامت کے بعد, حساب کتاب ہونے کے بعد جب جنتی جنت میں ڈالے جائیں گے, دوزخی دوزخ میں ڈالے جائیں گے, تو ہو سکتا ہے کہ ان کی شکلیں بالکل الگ ہوں. یعنی مطلب یہ ہے کہ ان کے جسم کی بناوٹ, آج یہ ہمارا جسم یہاں اس طریقے کا اس لیے ہے کہ یہاں کے جو کنڈیشنز ہیں وہ یہ جسم برداشت کر سکتا. میں اسی طریقے سے اگر چاند میں چلے جاؤں پھٹ جاؤں گا میں بالکل, کیونکہ ایٹماسفیئرک پریشر کم ہے وہاں. اسی لیے اسپیس سوٹ پہناتے ہیں, اس میں پریشرائز اسپیس سوٹ پہناتے ہیں کہ رگیں نہ پھٹ جائیں, وینز اور آرٹریز نہ پھٹ جائیں, پریشر کم ہے وہاں.
تو ہو سکتا ہے کہ جنت میں کوئی اور ہی شکل ہو، اپنا نفس تو ہے، اس کے ساتھ کوئی اور شکل ہو، اور تو وہ بھی ہو سکتا، یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا نمونہ ہی بدل دے اور دوسرا نمونہ بنا دے ہمارا۔ اب یہ بڑی خاص آیتیں آ رہی ہیں آخری، ان ھذہ تذکرہ، بے شک یہ نصیحت ہے، یاد دہانی ہے۔ تم بھول جاتے ہو، یاد دہانی کس کو ہوتی؟ ایک آفس میں کوئی ایک چیز آتی ہے، 15 دن کے بعد ایک ریمائنڈر آتا، ہر 15 دن کے بعد ایک ریمائنڈر آتا، بھئی آپ اب تک ایکشن نہیں لیے، تو یہ ریمائنڈر ہے۔ آدم علیہ السلام سے چلے آ رہے ہیں ریمائنڈرز، یہ آخری ریمائنڈر ہے۔ تو یہ ان ھذا، بے شک یہ جو ہے یاد دہانی ہے، نصیحت ہے۔ فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، اور جو چاہے اللہ تعالیٰ کی طرف جو ہے راستہ لے لے، یعنی جنت کا راستہ لے لے، اور تم نہیں چاہ سکتے جب تک کہ اللہ تعالیٰ نہ چاہیں۔ بات ختم ہو گئی۔ یضل من یشاء ویہدی من یشاء، وہ جس کو چاہتے ہیں گمراہ کرتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں۔ تو یہ بات سمجھنا ہے کہ نصیحت، دیکھیں اب یہاں پھر وہی دو چیزوں میں بیلنس کرنا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ اپنا پاور بتا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنا پاور بتا رہے ہیں، کیا بتا رہے ہیں کہ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، اور تم چاہ ہی نہیں سکتے جب تک کہ ہم نہیں چاہیں، ہمارا سینکشن ہونا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنا پاور بتا رہے ہیں۔ ہم کو حکم کیا دیا؟ ہم کو حکم یہ دیا کہ مَن شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا۔ دیکھیں پہلے ہم کو حکم آ رہا ہے، جو چاہے اپنے پالنے والے مالک کی طرف راستہ لے لے، جنت کے راستے، ہم کو جو فری ول دی گئی ہے۔ اس وقت ہمارا یہاں بیٹھنا، میں بار بار سمجھا رہا ہوں، یہ دو چیزوں میں جو ہے فرق کرنا، ہمارا یہاں بیٹھنا تقدیر میں لکھا ہوا تھا۔ یہاں آنے سے پہلے ہم کو نہیں معلوم تھا کہ ہم یہاں پہنچیں گے یا نہیں پہنچیں، ہم اپنی مرضی سے آئے ہیں۔ یہ بات آ رہی ہے فَمَن شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا، ہم اپنی مرضی سے آئے، تو کیونکہ آپ اپنی مرضی سے آئے ہیں اسی لیے انشاءاللہ آپ کو اجر ملے گا۔ آپ کسی کو دکھانے کے لیے نہیں آئے، خالص اللہ کی محبت میں آئے ہیں، اس کے کلام کو سننے اور سمجھنے کے لیے آئے ہیں۔ یہ تو آپ کی مرضی، لیکن یہ آپ کا آنا اگر اللہ تعالیٰ کی اجازت نہیں ہوتی تو نہیں ہوتا تھا۔ راستے میں ایکسیڈنٹ ہو جاتا تھا، کسی وجہ سے رک جاتے تھے، بیمار ہو جاتے تھے، کچھ بھی ہو جاتا تھا۔ تو یہ بات یاد رکھنا ہے کہ ان قسم کی آیات میں اللہ تعالیٰ اپنا پاور بتا رہے ہیں کہ اگر ہم چاہیں تو ہدایت دیں، چاہے تو ہدایت نہ دیں، مگر ہم کو نہیں معلوم وہ ہمارے بارے میں کیا چاہ رہے ہیں، ہم کو نہیں دیا اس کا علم۔ ہمارے پاس بس اتنا ہی ہے کہ ہمارے سامنے جب یہ بات آئی تو ہماری جو فری ول ہے، ہماری جو مرضی ہے، ہم وہ قرآن اور حدیث کے تحت کر دیں، اس کے سبارڈینیٹ بن جائیں۔ ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ تعالیٰ علم بھی رکھتا ہے، حکمت بھی رکھتا ہے، وزڈم رکھتا ہے، دانائی رکھتا ہے، فیصلے کی طاقت رکھتا ہے، اس کے فیصلے میں فرمنس ہوتا ہے۔ تو اب یہاں یہ بات سمجھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اس کو علم ہے اور حکمت ہے کہ کس کو ہدایت دے اور کس کو ہدایت نہ دے۔ دیکھیے بات آئی ہے، لرز جاتی طبیعت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن میں، تم جس سے محبت کرتے ہو اس کو ہدایت نہیں دے سکتے، ہم جس کو چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں۔ تو پھر آپ میں کون ہوئے ہدایت دینے والے؟ تو یہاں اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کس کو ہدایت دینا چاہیے، کس کو ہدایت نہیں دینا چاہیے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے، سلیکشن اس کا ہے، الٹیمیٹ اتھارٹی اس کی ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، یہ بات ہم مان لیں۔ ہم کیا ہے؟ ہم جو کٹ پتلی ہیں، جیسا آپ نچا رہے ہیں ویسا ہم ناچ رہے ہیں۔ تو کوئی بڑی اچھی مثال دی ہے کہ بھئی چھوٹے بچے کو چلنا سکھا رہے ہیں آپ ہاتھ پکڑ کے خود چلا رہے ہیں، لیکن بچے کو بول رہے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ دیکھو چلنا سیکھ گیا، دیکھو چلنا سیکھ گیا۔ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ ہمارا ہاتھ پکڑ کے اپنے راستے پہ چلنا سکھا رہا ہے، پھر ہماری تعریف کر رہے ہیں کہ یہ نیک بندے جنتی ایسے ہیں ایسے ہیں ایسے۔ اجی آپ ہی کرائے نا، آپ نہیں کراتے تو ہماری کیا سکت تھی، ہم کیا کر سکتے تھے جنت کے لیے۔ پھر جو ہے آخری آیت ہے یدخل من یشاء فی رحمتہ، وہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کر دیتا ہے، اپنی مرسی میں، اپنی بینیفیسنس میں، اپنے فائدے کی چیزوں میں، جس پہ جو ترس کھاتا ہے وہ جس پہ چاہتا ہے ترس کھاتا ہے، کوئی اس پہ اتھارٹی نہیں ہے، وہ جو چاہے اس کو سوال ہی نہیں کر سکتے، بس یہ دعا کر سکتے ہیں یا اللہ آپ ہم کو ہمارے متعلقین کو اپنی رحمت میں شامل کر دیجیے۔ پھر کہا کہ وَالظَّالِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اور جو ظالم ہیں، جو حد سے نکل جاتے ہیں،
اور ناانصافی کرتے ہیں، یعنی جو کافر ہیں، مشرک ہیں، منافق ہیں، یہ تمام ظالمین کے ڈیفے، اگر آپ پورا قرآن پڑھتے چلے گئے تو ظالمین میں یہ تمام لوگ آ گئے، کافر، مشرک، منافق، یعنی مختصر یہ کہ قرآن اور حدیث سے ہٹ کے عمل کرنے والے جو ہیں ان کے لیے ہم نے ایک تکلیف دہ عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یا اللہ آپ ہم کو ہمارے متعلقین کو اس عذاب سے بچا لیجیے۔ تو یہاں